کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی رہیں گے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے پینل میں اس وقت ہمارے ساتھ جو علماء کرام حصہ لے رہے ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں۔ علامہ سید نسیم عباس نجفی صاحب ہمیں جوائن کرے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے نجف اشرف عراق سے۔ دوسرے ہمارے قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید احمد نقوی صاحب، ہمارے ساتھ قوم المقدسہ ایران سے ہیں، اور تیسری شخصیت ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گی مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب پاکستان سے۔ اپنے تینوں مہمان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور علامہ نسیم عباس نجفی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ قبلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے جو مرتبہ منزلت و فضائل ہیں، سے ہم چاہیں گے کہ پروگرام میں تمہیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقیناً یہ دو ہستیاں، دونوں کا نام فاطمہ ہے، اور جن کا نام اتنا عظیم ہے کہ یہ نام خود اللہ رب العزت ان ہستیوں کے ناموں کو چوائس کیا ہوتا ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کے حوالے سے روایات میں ملتا ہے کہ ان کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا لِأَنَّهَا هِيَ فُطِمَتْ وَشِيَتُهَا وَمُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ۔ سبحان اللہ کہ سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے چاہنے والے جو ہیں، خدا نے ان کو جہنم سے محفوظ فرما دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بشارت والی جو ایام بشارت ہے، ایام برکت ہے، ایام کرامت ہیں، جیسا آپ نے عشرے کا نام رکھا ہے، ان ایام کی مناسبت سے سب سے بڑی بشارت جناب فاطمہ چاہے زہرا سلام اللہ علیہ کے حبدار ہیں یا جناب فاطمہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حبدار، ان کے لیے سب سے پہلی بشارت یہی ہے، سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ انہیں جہنم سے آزادی کی گارنٹی اور بشارت دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے حبداروں کو گناہوں کی چھٹی مل گئی ہے۔ میننگز یہ ہیں کہ جو سچے حبدار ہوتے ہیں، جیسے چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المحب لمن یحب مطیعہ، کہ جو صحیح سچا حبدار ہے وہ جس سے محبت رکھتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ، دونوں ہستیوں کی عظمت قرآن سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، روایات سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آیت تطہیر جو ہے، جو سب سے بڑی دلیل ہے ان ہستیوں کی پاکیزگی و طہارت و عفت و عظمت کے اوپر، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ چاہے معصومہ قم ہوں یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہوں، دونوں کے لیے یہ آیت آئی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، آپ اپنی رسالت کا کوئی اجر طلب نہ کیجیے مگر یہ کہ میں قربا سے محبت کی جائے۔ تو قربا کا مصداق جیسے جناب زہرا ہے، اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ، سبحان اللہ اس سبحان اللہ۔ مقام پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ اپنا آیت تطہیر بھی، آیت مباہلہ بھی، سورہ دہر بھی، جتنی بھی آیات، بلکہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی جناب زہرا کی شان میں، جو قرآن میں آیات آئی ہیں، مفسرین نے ان تفاسیر کو، اہل سنت کے مفسرین نے بھی ان آیات کی تفاسیر میں جناب زہرا کی شان کو بھی بیان کیا، اور وہ آیات و روایات جو 12 ائمہ اور ان کی ذریت کے حوالے سے
بیان کی جاتی ہیں ان میں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا خصوصی مقام ہے۔ اور میں کیا بیان کروں جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے جن کی شان خود اللہ کی خود رسول اسلام نے اپنی زبان مبارک سے مختلف انداز سے کبھی فاطمہ بضعۃ منی کہا کہ میرا ٹکڑا ہے، کبھی کسی اور لقب سے یاد کیا، تو یہ جو سیدۃ النساء العالمین کا خطاب ملا، یہ کائنات میں کسی اور مستور کو ایسا خطاب نہیں ملا۔ لیکن جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک مومن مدینہ نے اپنے زوجہ کے ذریعے پوچھوایا کہ آپ ان سے پوچھیں کیا ہم جنت میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا اگر آپ ہمارے شیعوں میں سے ہو اور جو کچھ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے وما امرناکم، اگر جو کچھ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اس کی آپ لوگوں نے اتباع کی ہے، وما نہیناکم عنہ فانتہیتم، اور جس چیز سے ہم نے آپ کو روکا ہے اس سے اگر روک گئے ہو تو آپ ہمارے شیعوں میں سے اور ہم ہمارے ساتھ ہو گئے جنت میں۔ تو اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہت ساری روایات امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار المعصومہ فی قم فلہ الجنہ، کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی قوم کے اندر اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بشارت ایک معصوم امام کی زبان سے یہ کشف کر رہی ہے کہ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہا اتنی عظیم عظمت کی مالک ہیں کہ ان کی زیارت پہ جیسے معصومین کی زیارت پہ جنت کی بشارت ہے، اسی طرح جناب معصوم قم کی زیارت پہ جو جنت کی بشارت ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی زیارت بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا مقام رکھتی ہے ان کی زیارت۔ لیکن بعض جگہوں پہ یہ جملے ملتے ہیں عارفن بحق ہی، کہ جس نے جناب معصومہ کے حق کی معرفت کی اسے یہ مقام ملے گا۔ اب یہاں پہ ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ معرفت کیا ہے؟ حقیقت میں حق کی معرفت یہ ہے کہ 12 ائمہ کو امام مانا جائے اور ان عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اطاعت کی جائے۔ جب اس منزل پہ انسان آتا ہے تو تب اسے یہ جنت کی بشارت کا جو ہے وہ تمغہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب فاطمہ قم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جناب امام تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار امتی فی قم، من زار امتی فی قم، جس نے میری پھوپھی کی قم میں زیارت کی فلہ الجنہ، یہ دوسرے امام کی گارنٹی اور بشارت ہے کہ جس نے بھی جناب معصوم قم کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اور چھٹے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حرم ہمارے جد کا ہے وہ ہے مدینہ، ایک حرم اللہ کا ہے وہ مکہ ہے، ایک حرم مولا امیر المومنین کا ہے وہ کوفہ ہے، اور ہم باقی ائمہ کا جو حرم ہے وہ قم ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پہ جو قوم کو شرف حاصل ہے کہ سارے ائمہ نے امام امیر المومنین کے علاوہ باقی سب ائمہ کا حرم یعنی مقام احترام، مقام جو ہے انس، وہ قوم کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یقیناً جناب معصوم قم سلام اللہ علیہا وہ مقام رکھتی ہیں ائمہ کی نگاہ میں۔ اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ 7 ائمہ جو ہیں، 7ویں امام ان کے والد بھی امام، 6 جد بھی امام، اور اپنا بھائی بھی امام کی پھوپھی ہیں، یعنی امامت نے چاروں طرف سے جناب معصوم قم کا طواف کر رہی ہے امامت، سادہ الفاظ میں اگر یوں کہوں۔ ہاں، تو اس مقام پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ معصوم قم سلام اللہ علیہا کی شان جو ہے وہ ان کی یہاں دفن ہونے سے پہلے بھی بیان ہوئی، امام صادق علیہ السلام نے بیان کی، 7ویں امام نے بیان کی۔ تو مختصر یہی کہ ان ہستیوں کے فضائل جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہیں اور معصومین کے فرامین سے بھی ثابت ہیں۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے مرتبے، ان کی منزلت کے اوپر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ہمارے ان پروگرامز میں گفتگو ہو رہی ہے، اور آج بھی اپنے بہت ہی بہترین انداز میں اپنے جو ہے وہ پروگرام کو ہم آگے
لیके کوشش کر رہے ہیں. سید احمد نقوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے قم المقدشہ سے. قبلہ یہ جو دو عظیم ہستیوں کا اس دنیا میں آنا ہے، بی بی معصومہ قم سے لے کر امام علی رضا روحی و ارواحنا الفدا تک، اس کو ان ایام کو عشرہ کرامت سے یاد کیا جاتا ہے. تو عشرہ کرامت سے مراد کیا ہے، اس کو تھوڑا سا اور کھولیں، کیونکہ عام عوام الناس صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان دو ہستیوں کی جو ہے وہ ولادت باسعادت کے بیچ کے جو ایام ہیں اس لیے ان کو عشرہ کرامت کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا سارے معاملات ہیں، ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پروردگار عالم آپ تمام جو بھی اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں، سامعین، ناظرین، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس دہہ کرامت، عشرہ کرامت، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عشرہ جیسے آپ سنتے ہیں، کوئی میرے خیال میں لفظ عشرہ محرم جیسے آپ سنتے ہیں کہ 10 دن مراد ہے. جیسے آپ عربی گرامر یا الفاظ استعمال کرتے ہیں، واحد، اثنان، ثانی، ثالث، رابع، یہ بھی ایک عربی لفظ ہے. عشرہ کرامت، یہ عشرہ کرامت یعنی وہی 10 دن کرامت کے. صحیح. اور اس کو یہاں پر ایران میں عشرہ کرامت نہیں کہا جاتا بلکہ دہہ کرامت کہا جاتا ہے. اور دہہ کرامت صحیح. کیونکہ دہ جو ہے وہ فارسی لفظ ہے، اور اسی وجہ سے 10 کو دہ کہا جاتا ہے فارسی میں، دہہ کرامت. تو کوئی اور بات نہیں، یہ عدد ہے، اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے. دہہ کرامت یعنی کرامت کے 10 دن. 10 دن. تو یہاں پر ان 10 ایام کو، 10 دنوں کو کرامت کا لقب کیوں ملا، دہہ کرامت کیوں کہا جاتا ہے، عشرہ کرامت کیوں کہا جاتا ہے، اس پر میں 2-3 منٹ آپ کے لوں گا. عشرہ کرامت در واقع آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلی ذی القعدہ، اول ماہ ذی القعدہ، ایک نقل کے حساب سے، ایک روایت کے حساب سے حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے. اول ماہ ذی القعدہ، یہ ایک روایت کے مطابق جناب حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے. اور 11 ماہ ذی القعدہ یعنی ادھر ایک، ادھر 11 یعنی 11ویں کو، 11 ماہ ذی القعدہ کو نقل مشہور کے مطابق، جو علماء امامیہ میں جو مؤرخین ہیں، مشہور نقل کے مطابق 11 ماہ ذی القعدہ کو مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی ولادت کا دن ہے. تو یہ جو فاصلہ ہے 1 سے 11 تک، یعنی 10 دن کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو یہاں پر دہہ کرامت کے نام سے منایا جاتا ہے. یہ یہاں پر ایران میں خاص کر کے، اب پاکستان اور ہندوستان میں آرام سے یہ لوگ اس چیز سے آشنا ہو رہے ہیں، کیونکہ آ رہے ہیں زیارت پہ. بی بی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت پہ جب لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ دہہ کرامت کیا ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر یہ مسلسل حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حساب سے جشن برپا کیے جاتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ کے محضر میں عرض کروں کہ کرامت کیوں، یہ کوئی اور لفظ دے دیتے، کرامت کیوں، کرامت کی وجہ تسمیت کیا ہے، کیوں اس کو کرامت کہا گیا. کرامت اس لیے کہ خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے، اور خود حضرت آیت اللہ مرعشی نجفی کے والد محترم آغا محمود مرعشی جب
چلے مثلا 40 پورا 40 دن کا چلہ وہ کرتے ہیں. خود امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں جو مشہور ہے، تو مولا جب مکاشفہ ہوتا ہے یا خواب میں آتے ہیں تو مولا اس آیت اللہ محمود مراشی جو والد محترم ہے آیت اللہ مراشی نجفی کے، ان کو فرماتے ہیں علیک بکریمت اہل البیت. کیونکہ آیت اللہ مراشی نجفی کے والد محترم نے اس لیے 40 دن کا چلہ کیا تھا تاکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو معلوم کیا جائے کہ بی بی کی قبر کہاں ہے. ہم زیارت سے محروم ہیں، مولا ہمیں بتائیں کہ بی بی کی قبر کہاں ہے. کیونکہ روایات کے مطابق مولا نے 40 قبریں اور اس کے بعد ایک خاص قبر معین نہیں ہے کہ اس کی زیارت کی جائے. تو آغا محمود مراشی نے یہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ اس قبر کا مجھے علم ہو، تاکہ میں اس زیارت سے فیض یاب ہو جاؤں، وہ ثواب زیارت مجھے ملے، وہ ثواب زیارت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے ملے. تو جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں یا وہ مکاشفہ ہوتا ہے، اللہ حال مولا فرماتے ہیں کہ ھذا سر من اسرار اللہ، یہ تو خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ بی بی جناب فاطمہ زہرا کی قبر کا آپ کو بتایا جائے. یہ تو مولا مہدی آئیں گے بتائیں گے، لیکن یہ راز ہے، یہ اس کو نہیں بتایا جا سکتا. لیکن اگر آپ کو ثواب چاہیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا، اگر آپ کو ثواب چاہیے، علیک بکریمت اہل البیت، آپ کو چاہیے کہ قم جائیں اور فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کریں. جو ثواب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کا ہے، وہی ثواب جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ہے. تو وہاں پر جو کریمہ لفظ استعمال ہوا، اور خود امام نے یہ علماء کی نقل کے حساب سے امام نے یہ لفظ، یہ لقب خود بی بی کو دیا ہے، علیک بکریمت اہل البیت. آپ کو چاہیے کہ بی بی جناب فاطمہ معصومہ قم کی قبر پہ جائیں. یہ کریمہ خود بی بی کا بھی لقب ہے اور کریم مولا رضا کا بھی لقب ہے. تو دونوں کریم جناب فاطمہ معصومہ قم بھی اور مولا رضا بھی. اب میں یہ کرامت کی معنی کی جائے کہ کرامت کیسے حاصل ہوتی ہے، کرامت کی کیا ڈیفینیشن ہے، یہ خود ایک مفصل باب ہے کہ کرامت لعامت کے مقابلے میں ہے، اور کریم اسے کہا جاتا ہے جو بغیر مانگے آپ کو دے دے، اس کو کریم کہا جاتا ہے. یہ دونوں ہستیاں جب ان کی آپ محضر میں جاتے ہیں، جب ان کے حضور میں جاتے ہیں، جب آپ مشرف ہوتے ہیں، آپ ابھی لب مبارک آپ کے کھلیں گے نہیں، آپ کو وہ چیز عطا ہو جائے گی. اسی لیے اس دونوں ہستیوں کی ولادت کے حساب سے، میلاد کے حساب سے، کیونکہ اول ماہ ذیقعت بی بی کی ولادت ہے اور 11 یعنی 11 ذیقعت کو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اسی لیے اس 10 دن کو دہ کرامت کا نام دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ، جن کو حرم اہل بیت علیہ السلام کہا گیا، آپ کو آپ کے بہت سارے القاب ہیں، آپ کو کریمہ اہل بیت بھی کہا گیا، آپ کو زینب الرضا بھی کہا گیا. ان تمام چیزوں کو کوشش کریں گے کہ مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس علمی گفتگو سے جو ہے وہ فیض حاصل کر سکیں. قبلہ سید نسیم عباس صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے کہ دونوں ہستیوں کو معصوم کہا گیا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھی اور جناب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو بھی. تو اس میں فرق کیا ہے؟ کیا عصمت میں کیا فرق ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ جی، عصمت کے دو جہتوں سے میں اس کی تھوڑی سی کلیئرفیکیشن کروں گا. فرسٹ آف آل تو لغت کے اعتبار سے کہ عصمت کسے کہتے ہیں. لینگویج کسی بھی آپ ڈکشنری کو اٹھائیں اردو میں یا عربی میں، تو اس میں عصمت منع کے معنی میں ہے، یعنی فلاں معصوم ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں منع ہیں. اب آتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے معصوم کسے کہا جاتا ہے.
تو علم کلام میں ایک بحث ہے کہ یہ لطف ہے خدا کی طرف سے اور خاص ہستیوں کو یہ عطا ہوتا ہے پروردگار کی طرف سے، لیکن یہاں پہ اتنا کہوں گا کہ معصوم سے جو مراد لیا جاتا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جن سے نہ صغیرہ گناہ یہ کرتے ہیں نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، بلکہ گناہ کے بارے میں فکر بھی نہیں آتی ہے، نہ چیزگی، طہارت، عفت و عصمت کی وجہ سے گناہ کی اتنا خدا نے ان کے روحوں کو، ان کے نفسوں کو اتنا بلند و بالا و پاکیزہ بنایا ہے کہ کبھی ان ہستیوں کے اندر چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، قیامت ہے، جتنے بھی عقائد ہے، امامت کا عقیدہ، عقیدے کے اعتبار سے بھی منزہ اور پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ کوئی طرفت عین جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خدا کا شرک نہیں کیا، اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے سبحان پہ اللہ، اتنا کرم کیا کہ آپ کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے۔ تو عصمت کا چاہے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاقی روحانی جتنے بھی امور ہیں اس میں یہ ہستیاں معصوم ہیں۔ اب عصمت کی علماء نے دو قسمیں بیان کی، ایک عصمت کبریٰ ہے اور ایک عصمت صغریٰ ہے۔ سبحان عصمت اللہ، کبریٰ سبحان اللہ، جیسے 14 معصومین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور ان کی عصمت کے اوپر باقاعدہ نص، جیسے قرآن کی آیت نما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، تو یہ عصمت کبریٰ پہ یہ بہت بڑی نص اور دلیل ہے۔ اور اسی طرح اسی آیت کے ضمن میں اسی آیت کے ضمن میں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ پانچ پاک کے بارے میں یہ آیت تطہیر جو ہے نازل ہوئی، تو باقی معصومین کو آپ کیسے ایڈ کرتے ہیں؟ تو اس میں ایک قاعدہ ہے اصول کا کہ بعض غالباً یہ ہوتا ہے کہ عام کو تخصیص دی جاتی ہے، لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ صحیح، خاص ہے اس کی تعمیم کی جاتی ہے، اس کے اندر وسعت پیدا کی جاتی ہے۔ تو معصومین کی روایت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 14 معصومین جو ہے اس آیت کا مصداق ہیں، اور اس کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ اس کو کہتا ہے یعنی اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ان کی عصمت و طہارت پہ نص قائم کی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے نہ کوئی چھوٹی غلطی نعوذ باللہ ہوئی ہے، نہ یہ سوچتے ہیں ایسی چیز کے بارے میں، نہ کوئی بڑا گناہ ہوا ہے ان سے۔ اور صحیح، دوسری بات ہے عصمت صغریٰ کے حوالے سے۔ عصمت صغریٰ میں یہ ہے کہ باقاعدہ قرآن میں اس طرح نص نہیں ہے، لیکن معصوم کے فرمان میں روایت مل جائے گی، جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی روایت ابھی السلام آپ کی علیکم، خدمت میں پیش کی تھی، من زار المعصوم فیکم فلہ الجنہ، کہ جس نے کم میں معصوم زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ گویا معصوم امام جناب فاطمہ کو معصومہ کا لقب دے رہے ہیں، اور یہ لقب جو دے رہے ہیں ایک معصوم کی زیارت، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جناب فاطمہ بھی معصومہ۔ سبحان اللہ، لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے کوشچن کیا کہ ڈفرنس کیا ہے جناب فاطمہ تو زہرا کی عصمت میں اور جناب فاطمہ معصومہ قوم کی نسبت میں، اپنا ان کی طرف جو نسبت ہے اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو ڈفرنس میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک عصمت کبریٰ ہے اور ایک عصمت صغریٰ ہے۔ عصمت کبریٰ اور منصوص من اللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، اور عصمت صغریٰ جو ہے اور جناب امام رضا علیہ السلام کی زبان سے جو ان کے لیے معصومہ کا لقب ملا، اس کو ہم عصمت صغریٰ کہتے ہیں۔ یعنی یہ بھی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ عفت و طہارت و عصمت میں زندگی گزاری، ہمیشہ خدا کی اطاعت میں رہی ہیں، کبھی ایک لحظہ بھی سبحان اللہ، پروردگار کی اطاعت سے باہر نہیں گئی ہیں۔ لہٰذا یہ بیسک ڈفرنس ہے دونوں ہستیوں کی عصمت میں، ورنہ دونوں معصوم ہیں، وہ معصومہ کبریٰ ہے اور یہ معصومہ صغریٰ ہے۔ صغریٰ ہے، سبحان اللہ۔ بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہمیں مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب نے بھی اسلام آباد پاکستان سے جوائن کیا ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ بی بی کی شخصیت کے اوپر، آپ کی قدر و منزلت کے اوپر، اور آپ کو جو پروردگار نے جو فیوز و کرامات عطا کی، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ بی بی معصوم قم سلام اللہ علیہ کے کچھ کرامات اور معجزات کو بیان فرمائے قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ سبحان اللہ۔ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے کرامات جو طالب علم وہاں صدیوں سے برس رہے ہیں، گزار رہے ہیں، اور آج تک ہر شخص نے کسی نہ کسی سے ضرور سنے ہیں، اور بعید نہیں ہے کہ ہر دوسرے طالب علم کے ساتھ بالمشابہ خود اپنے بنفس نفیر اس کے ساتھ یہ کرامت بی بی کو مشاہدہ بھی کیا، اور اپنی ذات کے ساتھ انہوں نے ان کے الطاف کو خود دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہم طالب علمی دور میں پلسار میں رہتے تھے تو ہم جائے کرتے تھے۔ ابتدا کر لیتا ہوں کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ جو علم میں یعنی ادبیات بھی پڑھا، مقدمات پڑھا، بالکل ابتدائی طلبہ ہے طالب علم، اس سے لے کے علماء بزرگ حتیٰ کہ مراجعین تک بی بی کے الطاف پہنچتے ہیں، اور وہ در حقیقت تمام لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بس سبحان اللہ۔ میں ایک چھوٹا سا واقعے سے ابتدا کرتا ہوں جو اپنے ذات کے ساتھ ہوا۔ میرے ٹانسلز نکل آئے، مدرسہ ولی اصل پلسار کے اندر میں تھا، 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے ان سے۔ تو ہمارے حاجی احمد مرزا مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے مجھے کہا آپریشن کراؤ۔ میں نے کہا آپریشن سے بڑا ڈر لگتا ہے، خلاصہ کرو وقت کم ہے۔ میں نے فلائٹ لی، اجازت لی ان سے، بخار تھا سخت، پینسلین کے ٹیکے لگتے تھے، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا یہ تک مجھے آگے بہت سے کہتے تھے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے تم ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں، رات کو سوتے سوتے گلے گھٹتے، ایسا نہ ہو کہ آپ مر۔ تو میں نے آپریشن سے گھبراتا تھا، میں طالب علم کا دور تھا، چھٹیاں بھی ہو چکی تھی، میں فلائٹ لے کے اسلام آباد آ گیا۔ اسلام آباد میں یہاں ENT اسپیشلسٹ تھے، ان کے پاس میں نے جا کے چیک کرانا تھا۔ ان سے پہلے میں ذریعے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ پہ گیا، اپنا گلا میں نے رکھ دیا، اور میں نے کہا بی بی یا سیدہ یا معصومہ سلام اللہ علیہ، مجھے درد ہے، تکلیف ہے، بخار میں ہوں، بیمار ہوں، آپریشن ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، آپ مجھے شفا دیں، آپ ہی میری ڈاکٹر ہیں، آپ ہی میری طبیعت، آپ ہی سب کچھ۔ آپ یقین کیجیے جب میں فلائٹ پکڑ کے پاکستان آیا، بیماری کی حالت میں ENT اسپیشلسٹ کے پاس جب میں پہنچا، اس نے مجھے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر ENT اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے میرا گلا جب مشینیں لگا کے چیک کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس پکڑنے کا آپریشن کی ضرورت ہے، آپریشن تو آپ کو ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو دوائی دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کس چیز کی دوائی دی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے بخار میں مبتلا ہے، بخار نہیں ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا دوائی دے دیں، کہ دوائی کی ضرورت ہی نہیں، آپ ٹھیک ہے۔ تو میرے اصرار پر انہوں نے جھوٹ پہ مجھے پکڑا دیا کہ بھائی آپ یہ لے لیں اور یہ جا کے استفادہ کر لیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم کا بھی بی بی کے یعنی لطف و کرم اس طرح ہے کہ اتنی کرامات ہے کہ وہ آپ کے ایک پروگرام میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شروع کیا جائے۔ میں اپنی ذات سے اگر میں شروع کر رہا ہوں، میں علماء کی طرف اگر جاؤں، علماء بزرگ اس پروگرام کے اندر آپ کو بتا سکوں، البتہ ایک ادنا سے طالب علم سے شروع کر کے میں آپ کو میں مثال دے سکتا ہوں کہ ایک طالب علم تھے جو ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، میں ان کے والد نے ان کو اجازت نہیں دی تھی، لیکن وہ وہاں پر چلے گئے تھے۔ آیت اللہ اور عظمیٰ بروجردی کا زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ بی بی کے حرم میں گئے، حالات خراب تھے، والد پیچھے سے سپورٹ نہیں کر رہے تھے، پیسے بھیجتے نہیں تھے، فاقے ہو گئے، بخار میں مبتلا، بیماری میں، ایک ٹکڑا نان کا ملتا نہیں تھا کھانے کو۔
بیوی کے پاس گئے، توسل کیا، 1 2 بار 3 بار گئے، جواب نہ آیا، حالت اسی طرح رہی، کیفیت نہ بدلی، تو ان صاحب نے اب جا کر حرم میں ایک جملہ کہہ دیا اور یہ کہا کہ بی بی ہم دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا انتظام اچھے طریقے سے اپنے الفاظ میں یہ کہو کہ نہیں کر سکتی تو ہمیں یہاں آپ نے کیوں جمع کر دیا ہے یہ ہم سب طلاب کو، طالب علموں کو. اللہ اکبر. یہ کہا بے ادبی ہے، بی بی کی بارگاہ میں بالآخر بے ادبی تھی. طالب علم تھے، اتنی عقل سمجھ تو شاید نہیں تھی. واپس آئے اور یہ اس وقت مدرسے حجتیہ میں رہتے تھے. کہتے میں آیا، آ کے میں کمرے میں جانے ہی لگا تو جو خادم تھے مدرسے کے اس نے کہا کہ آیت اللہ بروجردی کی طرف سے، آیت اللہ عظمہ بروجردی ان کی طرف سے کوئی صاحب آئے اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے، مطلوب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا سا طالب علم، میرے سے مرجے کا کیا کام ہو سکتا ہے، میں تو کوئی ایسی. تو سوچا میں اتنا ہی کیا ہو جا کے سو گیا. 1 گھنٹے بعد پھر دستک ہوئی اور خادم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں کہ آیت اللہ بروجردی کی طرف سے. کہا کہ میرے سے کیا کام ہو سکتا ہے، کوئی اور ہوگا. کہا نہیں، ان کے خادم آئے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور آپ کو لینے آئے ہیں. صحیح. کہا میں جلدی سے میں نے لباس تبدیل کیا، فوراً وہاں ان کے ساتھ دوڑ کے گیا. میری کیا اوقات، اور آیت اللہ عظمہ بروجردی مجھے بلا رہے. کہنے لگا جب میں گیا بڑے پیار محبت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میں نے ان کے دست مبارک کا بوسہ لیا، میں بیٹھ گیا. پھر کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، مقدمات ادبیات ابھی اسی سے فارغ نہیں ہوا، یہ ابتدا کی ہے. تو آیت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کچھ رقم میرے پاس تمہارے لیے ہے. اور کہنے لگے اس زمانے میں 300 تمان مجھے پکڑے. آج کے زمانے میں تو حیثیت ہی نہیں 300 تمان کی. 300 تمان اس زمانے میں بہت بڑی رقم مجھے دیا. کہنے لگے چند قدم میں شکریہ کہہ کے دروازے تک پہنچا تو آیت اللہ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ بیٹا بات سنو، جب بیوی کی بارگاہ میں جاؤ نا تو بے ادبی نہ کرو، ادب میں رہ کے بات کرو، جو مانگنے ہو. یہ بات اچھا اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، آیت اللہ العظمہ، میں آپ کو جی آیت اللہ العظمہ جی کیا کچھ فرما رہے ہیں؟ جی اس کو سلسلے کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں اور مزید اور مہمانان کی طرف چلتے ہیں اور ابھی دوبارہ آپ کی طرف جو ہے وہ واپس آتے ہیں. بہت ہی عمدہ ہے وہ اپنے طریقے سے بی بی کی جو کرامات ہیں جو کہ ہر زبان زد عام ہے ان کو جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا. سید احمد صاحب، سرزمین قم کی بڑی فضیلت ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈال دیں تو بڑی نوازش ہوگی. سرزمین قم. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں ان للہ حرما وہو مکہ، خداوند متعال کا ایک حرم ہے جس کا نام مکہ ہے. وَإِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةُ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حرم ہے، وہ مدینہ ہے. وَإِنَّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ، کیونکہ اس وقت نجف کا نام نہیں تھا تو اس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ لِأَنَّ ان لامیر المؤمنین حرما، مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے، وهو الکوفۃ، وہ کوفہ ہے. وان لنا حرما، اور ہم سب اہل بیت کا حرم ہے. حرم حقیقت میں حریم کو کہتے ہیں. مثلا گھر میں اگر وارد ہوں تو وہاں پر کوئی اجنبی نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ آپ کا حرم ہے، آپ کا حریم ہے. حرم اس کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی اجنبی نہ آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل بیت علیہ السلام یہاں پر خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان لنا حرما، ہمارا حرم ہے، وہو بلدۃ قم، وہ شہر قم ہے. اب یہاں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں
مولا کربلا کے لیے بھی بیان فرما سکتے تھے، دوسرے شہر بھی موجود ہیں، کربلا کی فضیلت کوئی کم نہیں ان شہروں سے، لیکن عش آل محمد، اہل بیت کا آشیانہ جس شہر کو کہا گیا ہے، حرم جس کو اللہ کہا اکبر، گیا ہے، وہ بلدتکم، وہ شہر کم ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آگے مولا سبحان اللہ، فرماتے ہیں وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امرأة من اولادی تسمى فاطمة۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، ابھی حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا تو کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں ستدفن فیہا، اسی بلدت و قم میں، اسی شہر قم میں دفن کی جائے گی کون؟ امرأۃ من اولادی، تدفین کس کی ہوگی؟ ہماری ایک خاتون کی جو میری اولاد میں سبحان سے اللہ، ہوگی، تسمى فاطمہ، تو اس کا سبحان نام اللہ، فاطمہ ہوگا۔ آگے مولا فاطمہ فرماتے ہیں ہوگا، فمن زارہا وجبت لہ الجنہ، جو اللہ اس اکبر، کی اللہ زیارت اکبر، کرے گا، ابھی بی بی کی زیارت کرے ولادت گا، نہیں ہوئی، مولا صادق بیان فرما اللہ رہے ہیں فمن زارہا، جو اس کی زیارت کرے گا، وجبت لہ الجنہ، جو اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اب یہ جو سبحان اللہ، خود ادبیات سے واقف ہیں، وجبت علیہ الجنہ بھی آیا ہے، وجبت لہ الجنہ بھی آیا ہے۔ اس لطف کو یہ جو بے شک، میرے بزرگان دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ محسوس کر رہے ہوں گے، لہ الجنہ یعنی جب علیہ الجنہ کہہ رہا ہوں کہ جنت مجھ پہ واجب ہے، میں جنت میں جاؤں گا، جب بی بی کی زیارت کروں گا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ جب مولا نے فرمایا صحیح، وجبت لہ الجنہ، یعنی واجب ہے اس پر جنت، یہ نہیں بلکہ لہ الجنہ یعنی جنت اس کی ملکیت ہے، جو بی بی کی سبحان اللہ، زیارت سبحان کرے اللہ، گا جنت اس کی ملکیت بن جائے گی۔ اور بعض روایت میں تو تعدل الجنہ، یعنی اس کی زیارت برابر ہے جنت کے۔ اور یہ جو مولا کا کلام ہے، راوی لکھتا ہے کان ھذا الکلام منہ قبل ان یولد القادم علیہ السلام، یہ مولا کا جو سبحان کلام اللہ، تھا سبحان امام جعفر صادق علیہ السلام کا، یہ اس سے پہلے ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی ولادت ہو، یعنی مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ مولا کی روایت نقل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث، اور میں اس کے بعد تھوڑا ایک حاشیہ اور تبصرہ بیان کروں گا۔ امام صادق علیہ السلام دوسری حدیث میں سلام فرماتے اللہ ہیں وسلم، تقبض فیہا امرأۃ من ولدی اسمہا فاطمہ، اس جگہ یعنی اللہ اکبر، قم میں رحلت ہوگی میری اولاد میں سے ایک خاتون کی، میری ایک بیٹی کی، جس کا نام فاطمہ ہوگا، وَتَدْخُلُ بِالشَّفَاعَةِ شِیعَةِ الْجَنَّةِ بِأَجْمَعِهِمْ۔ اب توجہ واہ واہ کیجئے گا، واہ، سبحان اللہ، سارے شیعہ اس میری سارے، اللہ بیٹی اکبر، کی شفاعت سے سب شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سَتُدْخَلُ اللہ اکبر، بِالشَّفَاعَتِهَا، جب وہ شفاعت کریں گی میرے شیعوں کی، بِأَجْمَعِهِمْ، سب کے سب داخل ہو جائیں گے جنت میں۔ کیا مقام اللہ ہے، اکبر، کیا عظمت ہے کیا جناب مقام ہے، فاطمہ سبحان اللہ، معصومہ سبحان قم اللہ، سلام اللہ سبحان علیہ اللہ، کی۔ سبحان اللہ، آغا مرزا قمی، صلی اللہ، آغا مرزا قمی، یہ بات نقل کروں اور میں بات ختم کروں۔ کچھ افراد اہل آغا رے جان، کے وہاں پر قحط سالی آئی ہوئی تھی اور قحط تھا، تو پانی کی بالکل کمی تھی اور اس قلت تھی، تو جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے صحن میں آتے سلام ہیں اللہ، اور زانو ادب ٹیک کر بی بی سے توسل کرتے ہیں، بی بی ہم آپ کے پاس نہ آئیں تو کس کے پاس آئیں؟ ہائے ہائے وہ ہائے دعا ہائے، سبحان کرتے ہیں، اللہ، تضرع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توسل کرتے ہیں۔ تو ان میں سے جو بزرگ تھا، اہل رے میں سے جو بزرگ تھا ان کے مکاشفے میں اور خواب میں آغا مرزا قمی آتے ہیں۔ مرزا قمی کا صحیح، تو نام بالکل، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس سرزمین قم میں 60,000 راوی دفن ہیں، 60,000 راوی۔ اب راوی کی میں اللہ فضیلت اکبر، بیان کروں کہ جو ایک روایت نقل کرے اس کی شفاعت رسول خدا پر واجب ہے، ایک روایت نقل کرے، 60,000 راوی اللہ اس قم شہر میں دفن ہیں۔ اللہ وہ اللہ آغا اللہ مرزا اللہ قمی اللہ اکبر،
مرزا قمی اس اہل رائے کو کہتے ہیں جو سربراہ تھا ان کا، ان کو کہتے ہیں کہ کیا چاہیے، کیوں جمع ہوئے آپ؟ تو وہ سردار اس کو کہنے لگا کہ قبلہ آپ تو جانتے ہیں ہم کیوں آئے ہوئے ہیں، قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو مولا کے محضر میں ہیں، بی بی کے محضر میں، آپ تو سب چیزوں سے آگاہ ہیں، اس تضرع کی حالت میں ہیں ہم، مشکلات کی حالت میں ہیں، مشکلات ہیں، ہم اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے مرزا قمی نے کہا میں جانتا ہوں تم فقط پانی لینے آئے ہو بی بی سے، تم فقط یہ چاہتے ہو کہ خشک سالی ختم ہو جائے، قحط ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ تو آغا مرزا قمی نے کہا یہ تو میں ہی دے سکتا ہوں، بی بی سے کچھ اور مانگیں، بی بی سے پوری کائنات کا رزق مانگنے آئے، رے کا رزق تو میں مرزا قمی دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان مرزا، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ جو سرزمین قم ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ اب اس کے ذیل میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ قم کو قم کیوں کہا گیا، اس کی وجہ تسمیت کیا ہے، شاید میرے بزرگان کا وقت میں نہ لے لوں، اسی لیے میں یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ناظرین جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ علامہ نسیم عباس صاحب، دونوں شخصیات بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور بی بی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین جو ہیں، ان کے مشترکہ القابات کون کون سے ہیں؟ کچھ اگر تھوڑے سے آپ یہاں پر بیان فرما دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے القابات جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے ذکر ہوئے ہیں روایات میں، اسی طرح جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے القاب ذکر ہوئے ہیں، لیکن کچھ القاب جو ہیں وہ مشترک ہیں دونوں ہستیوں کے۔ ان القاب میں سے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا، معصومہ کا لقب، معصومہ کی صفت، معصومہ کا مقام جو ہے، یہ دونوں ہستیوں کے لیے لفظ ملا ہے معصومہ۔ اسی طرح دوسرا لقب جو ہے طاہرہ کا لقب ملا ہے، جیسے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا آیت تطہیر کی روشنی میں بھی طاہرہ مطہرہ ہیں، اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو طاہرہ کا لقب ملا ہے۔ اور یہ طہارت جو ہے خصوصاً معنوی اعتبار سے، یعنی ایک دوسرا جنبہ ہے عصمت کا جسے معنوی طہارت حاصل ہے، گویا یہ عصمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسرا لقب جو ہے مشترک روایات میں ملا ہے مختلف کتب کے اندر، وہ ہے راضیہ کا لقب۔ اب راضیہ چونکہ لغت عربی کے اعتبار سے اس میں فاعل کا صیغہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو راضیہ یعنی خدا کی رضا پہ راضی رہنے والی کو راضیہ کہتے ہیں۔ اب یہ مرتبہ رضا اور مرتبہ تسلیم اہل اخلاق نے، علم اخلاق کے ماہرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ عبودیت میں سب سے بلند ترین مرتبہ جو ہے وہ رضا کا مرتبہ ہے۔ جب کوئی بندہ مقام عبودیت میں مقام رضا اور مقام تسلیم پہ چلا جاتا ہے تو اسے عبودیت کا بلند ترین مرتبہ مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کربلا میں کہ جب آپ نے ساری قربانیاں دی تو اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ میں خدا کی قضاء و قدر پہ راضی ہوں اور اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو مرتبہ رضا اور مرتبہ تسلیم جو عبودیت کا بلند ترین مرتبہ ہے، اس مرتبے کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی یہ مرتبہ حاصل ہے، اس لیے آپ کو راضیہ کا لقب۔ اسی طرح یہی مرتبہ جو ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ دونوں جو راضیہ والا ہے یہ مرتبہ، یہ قرآن نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ جو دونوں کنڈیشنز ہیں کہ ایک طرف سے اللہ بندے پہ راضی ہے اور دوسری طرف سے بندہ اللہ کے تمام احکام پہ، اس کے دین پہ
اس کی اطاعت پہ، اس قدر پہ، تمام جہتوں سے خدا پہ راضی ہے. یہ دونوں مرتبے قرآن نے ڈیفائن کیے ہیں ان مقدس ہستیوں کے لیے، اور یہ دونوں مرتبے راضیہ یعنی یہ ہستی راضی ہیں خدا کی قضاء و قدر اور مرتبہ عبودیت میں مقام رضا پہ ہیں، اور دوسری طرف اللہ بھی ان پہ راضی ہے. یہ دونوں لقب راضیہ کا بھی مرضیہ کا بھی جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روایات میں ملتا ہے، اسی طرح یہ دونوں لقب جناب فاطمہ معصومہ قم کے لیے بھی ملتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ. ان دونوں لقبوں سے، بس آخری بات، ان دونوں لقبوں سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تو مقام عرف و اعلیٰ ازہر من الشمس قرآن و روایات سے ہے، اسی طرح جناب معصومہ قم کا جو مقام عرف و اعلیٰ مقام ہے وہ ان القاب سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کا مقام بھی، حالانکہ ان کی عمر بھی جیسے جناب زہرا کی عمر 18 سال تھی، جناب معصومہ قم کی عمر 28 سال ذکر ہوئی، عمر بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مرتبہ رضا و تسلیم، مرتبہ عبودیت، مرتبہ معرفت اور جو مراتب تھے ان کے اندر، جو مقامات تھے، جو ان کی شان تھی، وہ اس قدر بلند تھی کہ اس عظیم عبودیت کے مرتبے تک جا چکی تھی کہ انہیں راضیہ کا مقام بھی ملا، انہیں مرضیہ کا لقب بھی نصیب ہوا. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک لقب مزید اضافہ کرنا چاہوں گا. جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو کریمہ اہل بیت، جیسے کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، کریمہ اہل بیت کا لقب جو ہے وہ ملا ہے. تو جناب زہرا کے کرم کے قصیدے قرآن نے سورہ دہر میں پڑھے ہیں، انکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو سورہ دہر جناب زہرا کے کرم کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اور جیسے کہ انہوں نے حوالہ دیا آغا مراشی کے والد آیت اللہ محمود مراشی کو، جب وہ امام نے کہا کہ کریم اہل بیت کے پاس جائیں تو ان کا کرم دونوں جہانوں کے لیے، دنیا میں بھی ان کا فیض و کرم انہی کے برکت سے جو ہے دنیا فیض پا رہی ہے. زیارت جامعہ کبیرہ معتبرہ کے اندر جملے ہیں، بیکم روز کلورا، کائنات کو ہر قسم کا رزق ہے، علم بھی رزق ہے، تقوی بھی رزق ہے، امان بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے. ہر چیز جو دنیا میں اللہ نے عطا کرے گا وہ سارا رزق ہے. یعنی کائنات کو جو رزق، جب ان کو کریم کہا گیا، ان کے صدقے میں دنیا میں بھی ان کے صدقے میں کائنات رزق لے رہی ہے، اور آخر میں بھی جنت جو ملے گی وہ ان کے صدقے میں ملے گی. تو یہ دنیا کے اعتبار سے بھی کریمہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کریمہ. سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی عمدہ طریقے سے جو بی ان کو آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. آگے پڑھیں گے اور سید رضا حسین زیدی صاحب قبلہ آپ کی طرف پڑھیں گے کہ 3 علماء بزرگ کے بارے میں، کہ بی بی کے بارے میں کیا سفارشات انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں دی ہیں. اس حوالے سے کیونکہ آپ اپنی جو آپ بیتی بیان کر رہے تھے اس کے بعد علماء کی طرف جو ہے وہ آپ اشارہ فرمانا چاہتے تھے، تو ہم چاہیں گے کہ اب اس طرف آپ اشارہ فرمائیں گے کیا سفارشات بی بی نے کی 3 بڑے بزرگ علماء کے حوالے سے. بسم اللہ. رضا حسین زیدی صاحب. آواز صاف نہیں آ رہی، البتہ یہ کہ آپ نے کچھ دوبارہ ذرا فرمائیں کیا سوال تھا آپ کا؟ جی 3 علماء بزرگ کی بی بی کے بارے میں سفارشات، اس حوالے سے ہم نے ہاں سفارشات تو تمام علماء کی، تمام بزرگان کی، تمام مراجعین کی ان کے لیے ملتی ہے. خصوصاً مثلاً امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی جو تھے وہ خود فرماتے تھے کہ میں جب بھی قوم میں مجھے کوئی مشکلات ہوتی تھی تو میں بی بی کے پاس جا کے اپنے حل کرا کے آ جاتا تھا. وہ تو عملاً دکھاتے تھے. میں نے تو خود اپنی ناچیز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مثلاً بہجت جب تشریف لاتے تھے تو کس خشوع و خضوع سے تشریف لاتے تھے، اور جس طرح مثلاً بہت سے لوگ زیارت نامہ زری مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں، نہیں بلکہ زیارت پڑھتے تھے، اور زیارت پڑھنے کے بعد میں نے خود دیکھا عبداللہ بہجت کو زری مبارک سے چمٹ جاتے تھے اور اس طریقے سے راز و نیاز کرتے تھے. میں نے عبداللہ مرشی نجفی کو دیکھا کہ وہ جس طریقے سے وہ تشریف لے کے آتے تھے. عبداللہ مرشی نجفی تو خود یہ فرماتے تھے، اکثر عبداللہ کو انہوں نے فرمایا
کہ میرا نجف سے آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میرے والد محترم جو بہت متقی اور زاہد تھے، انہوں نے متوسل ہوئے امیر المومنین علیہ السلام سے نجف اشرف میں، اور فرمایا کہ مولا کہ جب زیارت ہوئی خواب میں تو مولا نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کی نشاندہی فرما دیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ تو میں نہیں تمہیں بتاؤں گا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم زیارت کرنا چاہیں تو ہم کدھر جائیں؟ تو اس پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو قوم میں میری بیٹی معصومہ سلام اللہ علیہ ان کی جا کر زیارت کرو۔ تو آیت اللہ اس وجہ سے میں ان کی طرف میں نے ہجرت کی۔ آیت اللہ بہجت کا تذکرہ ہوا۔ آیت اللہ بہجت کو لوگ دیکھتے تھے کہ جب وہ نماز فجر کے بعد زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے تو جو کفش داری ہے نا جہاں پر جوتے اتارے جاتے ہیں، اس کا جو کاؤنٹرز ہیں اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے لوگوں کے جوتوں سے، تو آیت اللہ ہاتھ اپنا دست مبارک پھیرتے جاتے تھے، وہ مٹی جو جوتوں کی لگی ہوئی ظاہرین بی بی معصومہ کی اپنے امامے کو اٹھا کر اپنے بالوں پہ سر پہ لگاتے تھے، چہرے پہ لگاتے تھے کہ یہ میری بی بی معصومہ کے ظاہر کے قدموں کی خاک ہے، تبرکل چہرے پہ لگاتے تھے۔ آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ برجردی کی جو قبر مبارک اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو کہ حرم سے نکل کر زری مبارک کی طرف سے مسجد اعظم کی طرف جائیں تو یہ 50-60 میٹر کا ان کا گھر تھا۔ انہوں نے صرف قبر جو تھی وہ اپنے لیے جگہ رکھی اور باقی انہوں نے دے دی تھی، مسجد اعظم کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو وہ انہوں نے ان کے جو معمار تھا جو بنانے والا گھر اس نے نقل کیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ فرمایا کہ میں نے یہ قبر کی جگہ ادھر چنی اس لیے ہے کہ جب ظاہرین حضرت معصومہ ادھر حرم کی طرف سے مسجد کی طرف جائیں یا مسجد سے زیارت کے لیے آئے تو ان کی پیروں کی خاک میری قبر کے اوپر آ کر گرے۔ تو یہ یعنی اتنی سفارشات ہیں آیت اللہ جوادی حامدی کے اگر آپ درست دیکھ لیجیے اس کے اندر سفارشات جو انہوں نے حضرت معصومہ کے لیے طلاب و غیر طلاب علماء کو فضلاء کو کی کہ آپ ان کی زیارت سے کبھی بھی غفلت نہ برتیں، حتیٰ کہ رہبر معظم آیت اللہ العظمہ خامنی انہوں نے سفارشات کی کہ ان کی طرف سے کبھی غفلت نہ کرو، زیارت کی طرف جاؤ۔ تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ بے بہا مثالیں ایسی آیت اللہ مرشی نجفی کے بارے میں لوگ یہ خطاب ہیں اب حضرت معصومہ یہ بتاتے تھے کہ نماز تہجد کے ٹائم پہ کسی زمانے میں بند بھی ہوا کرتا تھا تو وہ جب دروازہ کھولتے تھے تو پہلا فرد جو کھڑا ہوتا تھا وہ آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی ہوتے تھے۔ اتنا شوق تھا ان کو زیارت بی بی معصومہ کا، اور اس حد تک کہ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ جب برف باری ہوئی بھی تھی سخت قوم میں شدید برف باری شدید سردی، تو ہم دروازہ کھولتے ہیں تو برف میں بیٹھے ہوئے ہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی اس پیری میں، اور دروازہ کھلنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ علامہ تبا تباہی کے بارے میں شہید مطہری نے یہ فرمایا، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ علامہ تبا تباہی ہو تو فلسفے میں بہت سارے علماء موجود ہیں، میں اس لیے ان کی عزت و احترام و عشق محبت ان سے اس لیے نہیں کرتا بلکہ اس لیے کہ جو ان کی خاص محبت ہے اہل بیت علیہم السلام سے، اس وجہ سے علامہ تبا تباہی سے میں بہت عشق و محبت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ جب رمضان ہوتا تھا تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ روزہ افطار نہیں کرتے تھے، پیری میں وہابرے میں یہ گھر سے پیدل تشریف لے کے آتے تھے حرم، پہلے زری مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور بوسہ دینے کے بعد گھر تشریف لے کے جاتے تھے اور روزہ افطار کرتے تھے۔ یہ علماء قدیم و جدید ہمیشہ یہی چیز رہی ہے کہ ہمیشہ اپنے طلاب کو ہمیشہ سفارش کی زیادہ سے زیادہ حضرت معصومہ کی زیارت سے غافل نہ ہونے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گفتگو کے سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ سید احمد نقوی صاحب، بی بی کی زیارت میں جو ہے ایک لفظ آیا ہے عارفہ بحقہا، اس معرفت اور حق سے کیا مراد ہے، ہمیں کیا میسج ملتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں قبلہ۔ جی اگر بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو بی بی کی زیارت السلام علی آدم صفوت اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور بی بی کی
زیارت کے اس میں الفاظ جو خود فضیلت میں اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں کہ جو انسان بی بی کی زیارت کرے عارفاً بحقہا، اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، تو اس پر جنت واجب ہے۔ اب ایک چیز آپ کے محضر میں عرض کروں، جب معصوم کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ من زارہ عارفاً بحقہ، جو انسان امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت کرے اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ اب امام کے لیے معصوم ہے، جانتے ہیں ہم کہ امام کا حق ہم پر کیا ہے، وہ ولی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ عارفاً بحق ہی جب لفظ کہا گیا امام کے لیے تو وہاں پر تقریباً معلوم ہے کہ امام ہے تو مفترض الطاعہ ہے، امام کی اطاعت ہم پر واجب ہے، امام معصوم ہے۔ یہ سارے جو القابات اور یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کو وسیلہ بنا کر ہم خدا سے مانگتے ہیں، یہ سارے ان کے حق ہیں کہ جو انسان من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت والی موت ہے۔ عارفاً بحقی سے مراد یہ ہے کہ تم اس کو امام مانو، عارفاً بحقی سے مراد یہ ہے کہ تم اس کو مفترض الطاعہ مانو، عارفاً بحقی سے مراد یہ ہے کہ تم اس کو معصوم مانو، عارفاً بحقی سے مراد یہ ہے کہ تم اس کو وسیلہ مانو، عارفاً بحقی سے مراد یہ ہے کہ اس کا کلام خدا کا کلام ہے۔ یہ ہے معرفت امام، یہ ہے معرفت معصوم۔ لیکن جب غیر معصوم یعنی وہ جو امام نہیں ہے، اس کے لیے آپ ایسے الفاظ جب روایات میں دیکھتے ہیں عارفاً بحقہا، اس سے کیا مراد ہے؟ بی بی کے لیے یہ تو نہیں کہا گیا کہ بی بی امام ہے، ہم 12 حسر ہے، 12 امام سے زیادہ نہیں ہے، تو یہاں عارفاً بحقہا کیوں کہا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسی زیارت میں اگر آپ پڑھیں گے آخر میں کہ یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ یا لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، اے بی بی ہماری جنت کے لیے شفاعت کیجیے گا، جنت میں شفاعت کیجیے گا، آپ کا شان ہے خدا کی بارگاہ میں، آپ کی منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ بی بی کی زیارت میں یہ الفاظ ہیں، تو وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی منزلت ہے جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ آپ اس کی معرفت آپ پر واجب ہے، اس کی معرفت، اس حق کی معرفت آپ پر لازم ہے، وہ کون سی معرفت ہے؟ تو یہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بی بی کی معرفت کے لیے اگر آپ کو جاننا ہے تو خود زیارت کا مطالعہ کریں، اور وہ فرمودات جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمائے، جیسے خود میں نے ابھی کچھ لحظے پہلے میں نے بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان میری بیٹی، میری دختر جو دفن ہوگی قم میں، اس کی زیارت کرے گا تو اس پر جنت واجب ہے، وہ شفاعت کر سکتی ہے پورے شیعوں کی، اس حق کی معرفت رکھ کے۔ یعنی جب آپ زری پر جا رہے ہیں، بی بی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اب ایک عالم دین نے بہت اچھے الفاظ کہے تھے کہ انسان زیارت کے لیے جائے، سیاحت کے لیے نہ جائے۔ اگر زیارت کے لیے جائے تو وہ مقام جو آپ کو ملنا ہے مل کے رہے گا۔ جیسے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر میں آیا کہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ مولا نے فرمایا اس سے اچھا ہوتا تم زیارت نہ کرتے، اس سے اچھا تھا تم زیارت نہ کرتے۔ مولا مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی؟ تو مولا نے فرمایا تم گئے تھے زیارت کرنے، لیکن وہاں پر تم ایسے اس انداز سے گئے تھے جیسے زیارت کے لیے نہیں، سیاحت کے لیے گئے ہو، گھومنے گئے ہو، مزے سے ہنس رہے تھے، تفریح کر رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں میرا جد حسین
قتل عطشانا، उसको भूखा प्यासा शहीद, तुम्हें बुका की हालत में जाना था, हजीन हालत में जाना था, दुख की हालत में जाना था, और इस अंदाज से जाते कि मैं मौला की बारगाह में जा रहा हूं, पुरसा देने जा रहा हूं। और इस अगर इंसान इस हालत में इस अंदाज से जनाब फातिमा मासूमा कुम की बारगाह में आए कि बीबी आपकी बारगाह में आए हैं, आपके महजर में आए हैं, आप वली नेमत हैं, आप पूरी कायनात की शफाअत कर सकती हैं, मैं तो एक शख्स हूं की मोहब्बत का, मौला रजा का वास्ता है, आपको मेरी भी शफाअत कीजिएगा। जब मैं ये मारिफत रखूंगा, कई जवार आते हैं, मैं यहाँ पर कुम में रह रहा हूँ 18-20 साल से, कई जवार आते हैं उनको ये भी पता नहीं होता कि बीबी की जियारत के फजाइल के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि 3 इमामों ने फरमाया है कि जो जनाब फातिमा मासूमा कुम की जियारत करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। ये मारिफ मुंतकिल होने चाहिए। ये मारिफत बीबी के हक की कि बीबी शफाअत कर सकती है, बीबी वसीला है खुदा और हमारे दरमियान, इस हक की मारिफत रखते हुए जो इंसान जाएगा कि बीबी मुदाफे विलायत है, बीबी आलिमा है। यानी मौला मूसा काजिम जब नहीं थे तो बीबी ने मसाइल ऐसे बताए कि मौला मूसा काजिम को कहना पड़ा फिदाहा अबूहा, उसका बाप उस पर कुर्बान जाए। इस मारिफत से अगर कोई इंसान बीबी की जियारत पर जाएगा, बीबी के महजर में जाएगा, उस वक्त वजबत अलैहिल जन्नत, वजबत लहुल जन्नत। तुम इस मारिफत से बीबी के महजर में जाओ, जन्नत के तुम मालिक बन जाओगे। ये है आरिफन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत इसलूब के साथ आपने जो ज़ियारत के अंदर लफ्ज़ आया आरिफन बिहक़्क़िहा, उसके ऊपर तफसीलन रोशनी डाली और आगे बढ़ेंगे। क़िबला अल्लामा नसीम अब्बास नक़वी साहब, नजीब अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला दोनों बीबियाँ, बीबी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि सय्यदत निसाइल आलमीन हैं, और बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा जिनके हरम को हरम अहले बैत अलैहिस्सलाम कहा गया। दोनों के कुछ कराम और मुकाम और मर्तबे के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दें, क्योंकि प्रोग्राम में अब वक्त जो है वो अपने ख़ुताम की तरफ प्रोग्राम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क़िबला जी, इस मकाम पे मैं इतना कहूँगा कि इन दोनों बीवियों की जो करामात हैं वो बहुत उनका जिक्र कुतुब के अंदर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करामत और मोजज़ा के अंदर। बाज़ औक़ात लोग बाज़ चीज़ों को मोजज़ा कह देते हैं और वो करामत होती है, और बाज़ औक़ात वो करामत है और उसको मोजज़ा कहा गया है। तो थोड़ा सी मैं वज़ाहत करना चाहूँगा। मोजज़ा भी खारिकुल आदा, खारिकुत तबीया है, यानी एक आम रूटीन से हटकर जो चीज़ वाक़े हो और आम इंसान के बस में न हो, उसे कहते हैं मोजज़ा। और ये उस वक्त होता है जब कहीं चैलेंज हो, तहद्दी हो, इसको ज़ाहिर किया जाता है। कोई मासूम हस्ती, चाहे नबी हैं या इमाम हैं, वो अपने उस दावा इमामत या नबूवत को साबित करने के लिए या उनसे तलब किया जाता है या अपनी तरफ से उसको ज़ाहिर करते हैं, और वो चीज़ आम इंसान के बस में नहीं होती, उसको मोइज़ा कहते हैं। कभी ये मोइज़ा जो है परवरदिगार की तरफ से ज़ाहिर होता है, जैसे कुरान मोइज़ा, अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की तरफ से है। और कभी मासूम को खुदा ने इस चीज़ की ताकत अता की है कि वो खारिकुत तबीया, वो खारिकुल आदा चीज़ को ज़ाहिर करे। अब करामत ये है कि करामत में भी आम रूटीन से, आम नेचर से जो है उससे हटकर चीज़ की जाती है, लेकिन ये करामत मुख्तस नहीं है मासूमीन के साथ। मासूमीन से मोइज़ा भी हो सकता है, करामत भी हो सकती है, और करामत गैर मासूम से भी हो सकती है। अब करामत में ये है कि इमामत और नबूवत जैसा ओहदा साबित करना मकसूद नहीं होता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो इल्म कलाम में और इन उलूम में इसको बयान किया जाता है। अब मैं यहाँ पे इसलिए करामत का लफ्ज़ यूज़ करूँगा क्योंकि जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने भी कोई इमामत का दावा या उस चीज़ को साबित नहीं करना था, ना जनाबे मासूमा सलामुल्लाह अलैहा मासूमा कुम ने ऐसा कुछ करना था। तो लिहाजा इन हस्तियों से करामत ज़ाहिर हुई, और उन करामतों में से एक करामत जो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया में तशरीफ़ लाई, और किताब शेख अब्बास उम्मी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल हुज़्न के अंदर इसको नकल किया है
کہ جب آپ تشریف لائیں تو شرق و غرب میں آپ کے نور کی روشنی پھیل گئی، اور یہاں تک ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی ہیں، بلکہ سب معصومین کے بارے میں یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب تشریف لائیں تو 3 گواہیاں آپ نے دی اللہ کی وحدانیت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ، کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں، وان بعلی سید الاوصیاء، اور چونکہ یہ ہستیاں اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق ہیں، سب سے پہلے انہی کا نور خلق ہوا، تو علم بھی خدا نے اسی عالم انوار میں ان ہستیوں کو عطا کیا، لہٰذا آتے ہی یہ بات بھی یہاں کے گواہی دے رہی ہیں کہ میرے شوہر جو ہونے والے علی ابن ابی طالب وہ اوصیاء کے سردار ہیں، سردار اور اس کے بعد کہا جی وَأَنَّ وَلْدِي سادات الاسبات، کہ میرے جو بیٹے ہوں گے، معصوم بیٹے ہوں گے، وہ بھی سردار ہوں گے، جیسے کہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، تو اپنے بیٹوں کی سرداری کی گواہی دی، اپنے شوہر کی سرداری کی گواہی دی، اپنے بابا کے سید الانبیاء ہونے کی گواہی دی۔ آتے ہی دنیا میں یہ گواہی دینے کے بعد وہ مستورات جو اللہ نے جن کو بھیجا تھا، جناب حوا اور جناب آسیہ و مریم، جن کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ جناب خدیجہ کے پاس آئی تھی، پھر جناب سیدہ زہرا نے ان کا نام لیا اور ان بیویوں کو سلام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کرامت، یہ ایک کرامت میں عرض کر رہا ہوں اس مقام پہ۔ اسی طرح اور جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے حوالے سے کتب کے اندر بہت سارے موجود ہیں، صحیح، بالکل جو ہے میں کر دیتا ہوں کہ آپ کی چادر جو ہے اس کو مولا علیہ السلام نے جو ہے گروی رکھا رہن کے طور پہ ایک یہودی کے پاس، اور اس سے کچھ جو ہے وہ قرض پہ لیے تھے، اور وہ جب آپ لے آئے تو یہودی کے گھر میں رات کے وقت کمرے میں ایک نورانی کیفیت ہے۔ جب اس کی زوجہ نے دیکھا کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے تو دیکھا اسی چادر سے آ رہا ہے، تو پورے قبیلے والوں نے، یہ الجراح والخرائج کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ پورے قبیلے والوں کو اس یہودی اور یہودیہ نے جمع کیا۔ جب انہوں نے بی بی کے چادر کا نور دیکھا تو روایت کہتی ہے 80 سے زیادہ لوگ اسی وقت جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ جو ہے وہ بس بالکل ٹھیک، تھوڑا سا ایڈ کروں گا جناب معصوم قوم سلام اللہ علیہ بھی بہت ساری کرامات جو ہیں، بہت ساری کرامات روایات میں کتب کے اندر ذکر ہوئی ہیں، اور اہل معرفت ان چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے ان کو کریمہ اہل بیت کہا گیا۔ دیکھیں اتنا بڑا حوضہ قم جو ہے وہ جناب سیدہ کے صدقے میں علم کی خیرات بھی وہاں سے لے رہا ہے، اور ان کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، بلکہ بعض مراجع جو ہیں جنہوں نے مؤسس حوضہ علمیہ قم ہیں، جناب حائری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے پاس شاریہ دینے کے لیے نہیں تھا، وہ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے ان کو بشارت دی تھی کہ تیرا جو ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور وہیں سے بی بی کے ذریعے سے سارا ارینجمنٹ ہوا تھا۔ لہٰذا بہت ساری کرامت، بندہ ناچیز 99 میں وہاں تھا، تو حالانکہ میرے ابتدائی دور تھا قوم کے اندر تو میں وہاں رہنا چاہتا تھا، لیکن مجھے 2 مرتبہ آواز آئی بی بی کے جوار میں ایک مدرسے میں جہاں میرا قیام تھا، 2 مرتبہ آواز آئی کہ آپ جائیں، چونکہ نجف کے لیے ایک بلاوا آ رہا تھا، تو یہ بی بی کے کرم کی وجہ سے میں نجف پہنچا الحمدللہ۔ یہ ساری برکت جناب کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہ۔ بالکل صحیح ہے قبلہ، صرف ہمارے پاس جو ہے وہ 2 منٹ رہ گئے۔ رضا حسین زیدی صاحب، آپ بزرگ علماء کی حوالے سے بی بی کی طرف سے جو ہے وہ ان کی زیارت کی سفارشات پہ گفتگو کر رہے تھے، صرف 2 منٹ رہ گئے۔ بزرگ علماء کی حضرت معصومہ سے ارادت اور محبت پر جو ہے وہ بات آپ نے روکی تھی، تھوڑا سا 2 منٹ اس میں اور ایڈ کرتے تو پھر ہم پروگرام کو اس کے اختتام کی طرف آگے لے کر بڑھیں۔ جناب رضا حسین زیدی صاحب، میں مختصر وقت میں یہی 2 ایک واقعات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آیت اللہ عراقی مرحوم کو میں نے دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک حاج حسن
علی صاحب تھے مولانا جو نجف میں پڑھتے تھے، 50 سال وہاں انہوں نے زندگی گزاری اور 50 تومان ان کے بھائی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے ان کو بھیجا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے مشہد میں آج حسن علی، اور یہ کہا کہ مولا میں ساری زندگی بھر کچھ نہیں دے سکا اپنے بھائی کو، تو یہ خون میں فوت ہوئے تو آپ بیوی معصومہ سے سفارش کر دیں کہ میری اتنی انہوں نے مدد کی ہے تو آپ ان کی شفاعت کر دیں۔ تو کہتے ہیں رات کو خدام میں سے کسی ایک نے خواب میں دیکھا کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں امام رضا علیہ السلام تشریف لے کے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو حاج حسن علی کو، اور وہ جانتے تھے ان کے دوست تھے، وہ کہا کہ ان کو بتا دو کہ میں 2 وجوہات کی وجہ سے ہوں، ایک اپنی بہن کی زیارت کے لیے اور دوسرا حاج حسن علی کی سفارش کرنے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے پھر ان کو بتایا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ دوسرا آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری کے زمانے میں وہ انتقال کر گئے تھے، غالباً تو مرحوم آیت اللہ صدر الدین صدر نے فرمایا کہ رضا خان کا زمانہ تھا اور طلاب کا بہت زیادہ حالت ناجور تھی، تو شہریہ نہیں تھا، بند ہوا تھا، حرم میں کے بارہ توسل کیا بیوی سے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تو ایک دن مایوس ہو کے جب یہ گھر میں آئے اور مایوس ہو کے سوچنے لگے کہ بیوی نے شاید ہماری مدد کرنی ہی نہیں، کہنے لگے یہ مجھے خیال ہے، اور دستک ہوئی اور کہا کہ کوئی شخص آپ سے ملنے ہے، تہران سے آیا تھا ایک بندہ اور ہاتھ میں سوٹ کیس تھا، بھرا ہوا سوٹ کیس، کہا کہ بس مجھے یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ دے دو، بھرا ہوا سوٹ کیس نوٹوں سے، اور کہا کہ پھر 4 5 6 مہینے تک ہمیں شہریے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو کرامتیں ہیں بالکل بالکل، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہت شکر گزار ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا اور ہم فردن جو ہے وہ شکریہ ادا کریں گے۔ علامہ سید نسیم عباس نقوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا نجف اشرف عراق سے، مولانا سید احمد نقوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا قم المقدسہ ایران سے، مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد پاکستان سے۔ ہم آپ کے تینوں مہمانان گرامی کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں، آپ اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف اور اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جو بارگاہ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کو جو حریم اہل بیت علیہ السلام کا حرم کہا گیا، ان کے کیا معاملات ہیں، تاریخ نے، تواریخ نے کیا کچھ ان کے فضائل کے اور ان کے منزل اور مقام کے بارے میں کیا کچھ رقم کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی ملاقات کل روز جمعہ